جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جائیں، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کی طرف لگ جائیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز آتی ہے ہماری روزی۔ ان میں سب سے پہلی ہماری کیا آتی ہے؟ روزی۔ آپ روزی کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے سامنے سے لوگوں کو اس وقت تک نہیں ہٹنے دے گا جب تک کہ ہم اور آپ سے 4 سوال نہ کر لے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں پہ خرچ کی؟ ان سوالوں کو یاد رکھیں، اللہ پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کہاں پہ خرچ کی؟ تمہارے اندر طاقت دی، قوت دی، سماعت دی، ساری چیزیں موجود تھی، تم نے کبھی مسجدوں کا رخ کیا یا ہمیشہ ٹھیکوں کی طرف یا میخانوں کی طرف ہمیشہ اپنے قدموں کو بڑھاتے رہے؟ اللہ رب العزت یہ سوال ہم اور آپ سے پوچھتا رہے گا، اور اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ ہم اور آپ ان سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ اللہ پوچھے گا ہم سے ہماری جوانی کے متعلق، پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ تو اگر ہماری اور آپ کی جوانی سبھی کو پتا ہے کہ کہاں پہ گزر رہی ہے، اگر ہماری اور آپ کی جوانی قرآن کو پڑھتے پڑھتے گزری، مساجدوں کے اندر گزری، مدارسوں کے اندر گزری تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوا تو بروز محشر میں ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور سب سے اہم سوال کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ دنیا کے اندر جب آدمی صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے پیسے کہاں سے کمائے، خرچہ کے متعلق کوئی نہیں پوچھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے سامنے آپ کو اس وقت تک کھڑا رکھے گا جب تک کہ آپ سے پوچھ نہ لے کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں سے کیا تھا۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے، اب مین بات یہاں پہ آتی ہے، آپ پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں؟ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں؟ آپ یقین مانیے اگر آپ اپنے بچوں کو حرام طریقے سے کھلائیں تو بچوں کی تو بعد میں پکڑ ہوگی، سب سے پہلے آپ پکڑے جائیں گے۔ ہاں، سب سے پہلے آپ پکڑے جائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ مثلا سود بازی لے لو، آپ سود سے پیسے کما رہے ہیں یا جوا کھیل کے پیسے کما رہے ہیں، یا ہر وہ کام جو حرام طریقے سے کمایا جائے، اگر ہم اور آپ اپنے رویوں کو اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے بروز محشر ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کے اندر یعنی انسانوں کے اندر حرام کا ایک لقمہ پڑتا ہے، پورا کھانا نہیں، مسلسل روزی نہیں چلتی ہو، صرف حرام کا ایک لقمہ پڑ جائے پیٹ کے اندر تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے۔ صرف ایک لقمہ، پورا کھانا نہیں کھانا ہے، صرف حرام کا ایک لقمہ اگر آپ نے کھا لیا تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے آپ کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر آپ کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ پڑا ہوا ہے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح، صرف ایک لقمہ کھانے کی بات ہے، جب آدمی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر جس کی روزی یہی ہو، حرام کمانا جس کی روزی ہی ہو، سود بازی کر کے جو ہمیشہ پیسہ ہی لیتا ہو، یا دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہو، دوسروں کے مالوں کو ہڑپ لیتا ہو، یا جوا کھیلتا ہو، یا اس طریقے سے جو شخص پیسوں کو کماتا ہے، پھر بروز محشر میں ان لوگوں کی پکڑ ہوگی۔ تو ہم اور آپ کو سب سے پہلی چیز جس کی طرف توجہ کرنی ہے وہ اپنی کمائی کے اوپر کرنی ہے۔ آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہوئے آپ کوئی عام آدمی بھٹک جائے تو الگ بات ہے، کوئی عام شخص بھٹک جائے تو الگ بات ہے، ایک مسلمان بھٹک جائے جس کے پاس قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، ساری کتابیں موجود ہیں۔ اسلام کا یہ معاملہ ہے کہ اسلام نے ہر قدم قدم پر آپ کو راستہ دکھلایا ہے کہ کہاں پہ قدم رکھنا ہے، کون سا قدم رکھنا ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے۔ پھر مسلمان بھٹک جائے، مسلمان کے بچے پھر شراب پیئیں، مسلمان کے بچے جوا کھیلیں، مسلمان کے بچے پھر شراب نوشی کریں، حرام کاریوں کے اندر لگ جائیں، تو کس طریقے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اب بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے نبی نے اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے کہ سر سے خون ٹپکتا تھا، آپ کے پیر تک جایا کرتا تھا، صرف اس دین کو پہنچانے کے لیے۔
جس نبی نے اتنی ساری مشقتیں کی اس دین کو پہنچانے میں، آج ہم اور آپ اس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. آج ہم اور آپ جس نبی نے ہماری خاطر راتوں کو نہیں سویا، جس نبی نے جنگل کے اندر جا کر کئی دن تک مسلسل کئی دن تک جنگلات کے اندر جا کر کے بھوکے پیاسے رہ کر کے اس امت کو یاد کیا، آج یہ امت کیا اجر دے رہی ہے، کیا صلہ دے رہی ہے؟ کیا یہی وفائیں ہوا کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہوا کرتی. اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے نہ گریں، تو پھر ہم اور آپ کو اپنی روزی کو درست کرنا ہوگا. ہم اور آپ کو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے قابل بنانا ہوگا. ورنہ آپ یاد رکھیں کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت آئیں کس وقت چلے جائیں. جوانی بڑھاپا موت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. جب کسی کی موت آ جاتی ہے، جب کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر موت یہ نہیں دیکھتی کہ تم جوانی کی حالت میں ہو یا بڑھاپے کے عالم میں، تمہاری بیوی بیوہ ہوگی یا تمہارے بچے یتیم ہوں گے، کچھ نہیں دیکھے گی موت. جس وقت اسے آنا ہے اس وقت وہ آ کر کے رہے گی. تو موت کا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت آ جائے اور کس وقت چلی جائے. تو اس سے پہلے ابھی ہمارے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم اور آپ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر لگ جائیں. آپ یقین مانیے کہ آپ جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں غیر شرع کے اندر، جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی ہے، سوائے ان کاموں کے اندر رسوائی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. صرف رسوائی اور بے عزتی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. جن کاموں کے لیے شریعت نے منع کیا، شریعت نے جہاں منع فرمایا وہاں پہ رک جاؤ، اسی میں بھلائی ہے. اور جن کاموں سے کرنے کا حکم فرمایا ان کاموں کی طرف لگ جاؤ، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. ہاں، ورنہ بروز محشر ہماری اور آپ کی سب کی پکڑ ہوگی. تو ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھا کرو کہ سب سے پہلے ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کرنی ہے. ہم اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے. عام آدمی بھٹک جائے تو بدتا ہے. آدمی قرآن پڑھا ہوا ہو پھر بھٹک جائے تو کتنی عجیب بات ہوا کرتی. آدمی ایک حدیث کے متعلق آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ 3 شخص ہیں. حضور فرماتے کہ میں خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئے. تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے سر کے اوپر پتھر سے اس کا سر پھوڑا جا رہا ہے. ایک شخص کا پتھر سے سر پھوڑا جا رہا ہے اور اس کے اوپر فرشتہ پتھر مارتا ہے جس سے اس کا سر بالکل پھوٹ جایا کرتا ہے اور پتھر چلا جاتا ہے دوڑتا ہوا. پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے. پھر وہ پتھر اٹھا کر کے جب تک لاتا ہے تب تک کہ اس شخص کا سر پھر سے درست ہو جایا کرتا ہے. پھر فرشتہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے. یہی اسی طریقے سے مسلسل کرتا رہتا ہے. پھر دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان فرشتوں نے کہا آپ آگے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آگے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ جبڑوں کے اندر ان گلفڑوں لوگوں کے گلفڑ چیرے جا رہے ہیں. لوگوں کے گلفڑ چیرے جا رہے ہیں. ادھر سے سوراخ ڈالا جا رہا، ادھر سے نکالا جا رہا، مسلسل برابر اسی طریقے سے ہو رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا اور آگے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک آگ کے اندر جل رہے ہیں، ایک تندور کی طرح آگ کے اندر جل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور آگے چلیے. اسی طریقے سے مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور اس پورے واقعے کو سناتے رہے.